گونج رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے اس گھن گرج کو، اس کی صدائے بازگشت کو آنے والی نسلیں محسوس کرتی رہیں گی۔ یہاں کتنا بھی بڑا خطیب آئے وہ اپنے قد کو انتہائی چھوٹا ہی محسوس کرے گا۔ خطیب آ کر اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا، میں تو کوئی خطیب بھی نہیں، لیکن بہرحال رات کی زلفیں کمر سے نیچے تک ڈھلک چکی ہے، اور ایسے موقع پر ایک تھکے ہوئے کمزور انسان کو آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں بارگاہ غریب نواز میں کچھ خراج پیش کروں، حکم کا پابند ہوں، اس لیے کچھ باتیں کوئی فن خطابت کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے دل کے درد کے دکھڑے کو درد مند دلوں کی دہلیز پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ زمین علم و ادب کی زمین ہے، یہ زمین فکر و فن کی زمین ہے۔ جب لوگ مدرسے کے نام سے ناواقف تھے اس وقت مخدوم شہباز کے آستانے پر 500 علماء اور طلبہ اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے کبھی نیشاپور سے، کبھی بخارا سے، کبھی سمرقند سے، ہندوستان کے طول و عرض سے یہاں علمی فیضان لینے کے لیے آتے تھے۔ یہاں کوئی کیا لٹا کر جا سکتا ہے، بلکہ ہر آنے والا کسی بھی رنگ میں آئے وہ مخدوم شہباز کا فیضان لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ انہی لٹیروں میں میں بھی فقیر گدا بے نوا ان کی دہلیز پر علمی فیضان حاصل کرنے کے لیے اس لیے حاضر آ گیا ہوں کہ میں بھی کچھ حاصل کر کے اپنے آپ کو مستند تصور کر سکوں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کے خواجہ کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے آئے ہو، لیکن اس وقت عرض ہند پر مسلمانوں کے چہرے پر ہم مایوسی کی سلوٹیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے چہرے پر بجھی بجھی سی شکلیں دیکھ رہے ہیں، ہر انسان پریشان ہے۔ آنے والے کل میں کیا ہوگا، آنے والا کل کون سا دن دکھائے گا، کیسے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہندوستان کی سرزمین پر گھروں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں ہمیں بے چین اور بے قرار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اٹھتی ہوئی لاشیں ہیں، آہو بکا کا ایک ماحول ہے، کہیں پر اللہ اکبر دہشت گردی کا ماحول ہے، کہیں پر اللہ اکبر کچلنے اور دبانے کا ماحول ہے۔ غریب ہر دن غریب ہی ہوتا جا رہا ہے، مالدار ہر دن مالدار ہی ہوتا جا رہا ہے۔ علمی پسماندگی کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر مسلمانوں کا علمی معیار جھاڑو دینے والوں سے بھی زیادہ گرتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کا علمی وقار اللہ اکبر بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں کہیں پر بھکمری ہے، کہیں پر بیٹیوں کی آبرو کا سودا ہے، کہیں پر بچیاں لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے، کہیں پر بیٹیاں برقع پہن کر کے سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کہیں پر مسجدیں ویران ہو رہی ہے، اللہ اکبر مسجدوں کی ویرانی ایک طرف ہے، کہیں پر مسجدوں کا وجود خطرے میں ہے، کہیں پر مدارس کا وجود خطرے میں ہے۔ دنیا بھر کے حالات عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اچھی طرح یاد رکھنا، اور اس کا الزام ہم کبھی کسی کے سر دھرتے ہیں، ہم کبھی کسی کے سر دھرتے ہیں۔ یاد رکھنا بیٹیوں کی آبرو اگر لٹ رہی ہے، قوم کی بچیاں اگر لوجوں میں بک رہی ہے، قوم کی بیٹیاں اگر سگنلوں پر برقع پہن کر کہیں پر بھیک مانگتی نظر آ رہی ہے، روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر مسلمان پریشان حال ہے، اپنی تباہی کا اللہ اکبر معاملہ، اپنی تباہی کی ہانڈی کا ذمہ دار کسی اور کو قرار دینا یا اپنے معاملات کسی اور کے سر تھوپنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھنا اس طرح کے جلسے تفریح کے لیے نہیں ہوتے، سر دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، مستی مذاق کے لیے نہیں
ہوتے, صرف رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتے, لطیفہ گوئی کے لیے نہیں ہوتے. اس طرح کے اجلاس خود احتسابی کے لیے ہوتے ہیں. قافلہ لٹ کیوں رہا ہے, مشیرانہ منتشر کیوں ہو رہا ہے, مسلمان تباہی کے دہانے پر کیوں ہے, تو سن لو. کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو, کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو. قرآن کیا کہتا ہے سنو, یاد رکھنا کسی خطیب ادیب اور کسی بھی مقرر اور مفکر کی بات اتنی یقینی نہیں ہو سکتی جتنا میرے اللہ کا فرمان یقینی ہے. تباہی کیوں ہے, بربادی کیوں ہے, مصیبتیں کیوں ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے, وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی سرزمین پر اپنی بربادی کا رونا رونے والوں, بتاؤ اپنی راتیں کیسے گزارتے ہو, اپنی راتیں کہاں گزارتے ہو, اپنی راتیں کس انداز سے گزارتے ہو؟ یاد رکھنا جب سے مسلمانوں نے نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنا شروع کیا ہے تب سے یہ تباہی کی داستانیں دہرائی جا رہی ہیں. جب سے مسلم جوانوں نے آوارگی اور عیاشی کو اپنا شعار بنا لیا ہے تب سے یہ بربادی اور تباہی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر, آج سے صدی دو صدی پہلے اللہ اللہ ہندوستان میں تخت پر کون بیٹھتا تھا, تاج کس کے سر پہ سجتا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, نادان ہو, کون تخت تاج کی لالچ کرتے ہو؟ مخدوم شہباز کے پڑوس میں رہنے والوں, اس مرد قلندر مصطفیٰ کے فقیر نے بتایا کہ بادشاہ لوگ نہیں بناتے, ہم جس کے سر پہ پگڑی رکھتے ہیں سلطان العارفین مقام برہان العاشقین خانقاہ شہبازیہ. شہید شاہی تمہارے بزرگوں کے در کی خیرات ہے, بادشاہی تمہارے بزرگوں کے در کی کنیز ہے, جہانگیری تمہارے آقاؤں کے در کی نیاز مندی ہے. تم پریشان ہو, اپنے اعمال تو بدلو, اپنے اعمال تو دیکھو. اللہ اکبر, اگر خرم کو شاید جہاں بنایا جاتا ہے تو کیا آج تمہیں نہیں بنایا جا سکتا؟ وہی جام ہے, وہی باغہ ہے, وہی میخانہ ہے, وہی سرائی ہے, سب کچھ تو وہی ہے, لیکن کوئی میخان تو ہے, کوئی اس یقین کے ساتھ تو ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میری قوم کے جوانوں, اب مجھے بتاؤ جب مخدوم شہباز جو غریب نواز کے غلام ہے وہ اتنا عطا کر سکتے ہیں تو میرا خواجہ ہندوستان کا راجہ تمہیں کتنا عطا کر سکتا ہے؟ ان کی چوکھٹ میں آنے والا کہتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا, زندہ باد زندہ باد. واہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ اکبر. کتنے بڑے بڑے بزرگوں کا دامن ہاتھ میں ہے مگر ان کا کردار بھی اپنایا, ان کی زندگی کو بھی اپنایا. بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہو مولانا تعصب کا دور ہے, لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں, مولانا تعصب کا دور ہے, لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. ذرا توجہ کرنا, میں کسی کی وکالت کرنے نہیں آیا اور کسی سیاسی لیڈر کی حمایت کرنے نہیں آیا. میں تو صوفیوں کا غلام ہوں, میں کیا جانوں سیاسی لیڈروں کی دلالی. میں تو یہ کہتا ہوں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے قریب کا, میرا دین پارے نہ نہیں. اللہ اکبر. لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ. اللہ اکبر. آپ کہتے ہو تعصب کا دور ہے, مان لیا. آپ کہتے ہو نفرت کا دور ہے, مان لیا. لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو اپنے بازو میں بس میں کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں, مجھے ریل کے اندر
अंदर कोई अपने बाजू में बिठाने तैयार नहीं, मगर जो शख्स अपने बाजू में बस में तुम्हें और मुझे जगह नहीं दे रहा था, ट्रेन में अपने बाजू में नहीं बिठा रहा था, मुझे और आपको घूर के देख रहा था, वही शख्स जब अजमेर मुकद्दस जाता है तो उसके सर पर फूलों की थाली नजर आती है। अरे तू मुसलमान नहीं, तू तो मुसलमानों को घूर के देखता है, तू तो बस में बैठने को जगह नहीं देता, यहाँ फूल लेकर के क्यों आ रहा है? गरीब नवाज के आस्थाने पर तो फूल लेकर क्यों आ रहा है? महबूब इलाही के आस्थाने पर तो फूल लेकर क्यों आ रहा है? कुतुबुल अक़ताब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे फूल लेके क्यों आ रहा है? मखदूम शहबाज के आस्थाने पर अगर कुत्ता भी काट रहा है तो तू आ रहा है, सांप भी काट रहा है तो तू आ रहा है, बिच्छू भी काट रहा है तो तू आ रहा है, मुझे बता क्यों आ रहा है? मुझे बस में बाजू में जगह नहीं देता और वहां नियाजमंदी से जाता है तो गैब सी आवाज आएगी, तू ढोंगी मुसलमान है, मक्कार है, वो सच्चा मुसलमान है, उसकी तरह मुसलमान बन जा, सारी दुनिया को तेरा गुलाम बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तुम हो तहजीब में नसारा तो तमद्दुन में हुनूर, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। मस्जिदों को वीरान करने वालों, लोग तुम्हें नफरत की निगाह से न देखेंगे तो फिर कैसे देखेंगे? अल्लाह के रसूल के दिल को रोजाना हजार हजार मर्तबा तकलीफें पहुंचाने वालों, लोग तुम्हें नफरत की निगाह से न देखेंगे तो कैसे देखेंगे? याद रखना, जज्बाती नारों से इनकलाब कभी नहीं आता, इनकलाब हमेशा मैदान अमल में आने से आता है। गरीब नवाज भी मुसलमान, तू भी मुसलमान, अब मुझे बता तुझसे नफरत क्यों है, उनसे मोहब्बत क्यों है? अच्छी तरह याद रखना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा एक बुजुर्ग को खत लिखा और लिख करके फरमाया, अगर 7 दरवाजों में छुप कर भी तुम गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नफरत लोगों के दिल में पैदा फरमा देगा। आप मुझे बताओ नफरतें क्यों है? जरा अपनी रातों को देखो, जरा अपने दिन को देखो, जरा अपनी सुबह को देखो, जरा अपनी शाम को देखो। आपके घर में मुशरिकीन का माहौल है, आपका चेहरा यहूद नसारा मुशरिकीन की तरह है, आपके घर की शादियां यहूद और नसारा मुशरिकीन की तरह है। मुझे बताओ किस एतबार से मुसलमान नजर आते हो? न चेहरे के एतबार से, न लिबास के एतबार से, न अंदाज़ जिंदगी के एतबार से, न गुफ्तगू के एतबार से कहीं मुसलमान नजर आते हो? आज ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, हम अपने बेटे को बुलाएं तो बेटा आने तैयार नहीं है। तवज्जो करना, हम अपने बेटे को बुलाएं, बेटा आने के लिए तैयार नहीं है, बेटी को बुलाएं, बेटी आने तैयार नहीं है। आखिर वो कौन सा मर्दे कलंदर था, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है और एक जगह पर बैठ जाता है, आकर लोग कहते हैं यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते हैं, आपको नहीं बैठने देंगे। उस मर्दे कलंदर की जबान से एक जुमला निकला, ठीक है बाबा, अगर राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहे, मैं कोई करामत बताने नहीं आया, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी मेरी बात हमारे बच्चे बीवी मानने तैयार नहीं। उस मर्दे कलंदर ने कह दिया राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठा करे। अल्लाह अकबर, ऊंट किसके थे? राजा के थे। मैं अभी समरकंद की बात नहीं कर रहा, अभी बुखारा की बात नहीं कर रहा, शाम और यमन की बात नहीं कर रहा, इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आज तो तुम करोड़ों में हो, उस वक्त तो तुम मुट्ठी भर भी नहीं थे, लेकिन मर्दे कलंदर ने कहा राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठा करे। अल्लाह अकबर, ऊंट राजा के, खाते राजा का, पीते राजा के, रस्सियां राजा की, सब कुछ राजा का और हुक्म मेरे राजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, राजा का हिंदुस्तान। फलसफा क्या समझ में आया? वो अल्लाह की मानते थे, जमीन उनकी मान रही है, ऊंट उनकी मान रहे हैं। बता दिया ख्वाजा ने, अल्लाह की माना करो, इंसान तो इंसान है, जानवर भी तुम्हारी माना करे। क्या अल्लाह की मान रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानते हो?
ہرگز نہیں. نرم نرم بستر پر فجر کی نماز ترک کرنے والوں, تمہارے گھروں سے دھواں نہ اٹھے گا تو کس کے گھر سے اٹھے گا؟ تمہیں نہیں پتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے قربان, میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے, جب مسجدیں ویران کر دی جاتی ہے, جب مسجدیں ویران کر دی جاتی ہے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. پوچھنا چاہتا ہوں, جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کر رہی ہو اس قوم کے گھر آباد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے گھروں میں برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کے گھروں میں رحمتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ مخدوم شہباز کے پڑوس میں بسنے والوں, مجھے بتاؤ, یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے, فیس بک پر وقت برباد کرنے کے لیے وقت ہے. یہ ظالم بے وفا دنیا میں جن کو تم نے دوست بنایا, ان دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے, لڑکیوں کے ساتھ ناجائز اور حرام باتیں فون پر کرنے کے لیے تو وقت ہے, ہوٹلوں کے لیے تو وقت ہے, تفریح کے لیے تو وقت ہے, تمہارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں. اللہ کے لیے ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, صرف 10 منٹ. 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. یاد رکھنا, ہتھیاروں سے انقلاب نہیں آتا, مومن کی اذان سے انقلاب آتا. لاہور کا کلندر کہتا ہے, یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. مجھے بتاؤ تو صحیح, مسجدوں کو ویران کر کے کبھی چین سے نہیں رہ سکتے, کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے. پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہے, یہ تو موسم کی طرح بدلنے کا معاملہ ہے. ارے عقاب بنو, محمد الرسول اللہ کے عقاب بنو. اقبال نے ایک جوان کو عقاب سے تشبیہ دی ہے, اللہ اکبر, رسول اللہ کے غلام کو عقاب سے تشبیہ دی ہے, اللہ اللہ. اور عقاب کیا ہوتا ہے؟ عقاب کسے کہتے ہیں؟ شہباز اولیاء کے پڑوس میں بسنے والوں, شہباز کا مطلب ہی عقاب کے ہوتا ہے. اور عقاب کسے کہتے ہیں؟ عقاب جانوروں میں سب سے, عقاب پرندوں میں سب سے باغیرت پرندے کو کہتے ہیں, عقاب پرندوں میں سب سے نڈھر پرندے کو کہتے ہیں, عقاب سب سے اونچے اڑنے والے پرندے کو کہتے ہیں, عقاب پرندے کے سردار کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. عقاب کی خصوصیت تمہیں پتا ہے؟ عقاب کسے کہتے ہیں؟ عقاب کسی کا کیا ہوا شکار کبھی نہیں کھاتا, کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا, عقاب ہمیشہ خود شکار کر کے کھاتا ہے. اللہ اکبر. اقبال مومن جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دے کر کیا فرما رہے ہیں؟ اور لوگوں کا جھوٹا کھانے کی تمنا کرنے والے, خود کما کے کھایا کرو. آج مسلم جوانوں کو خود کمانے کی فکر نہیں ہے, دوسروں کا کمایا ہوا کھاتے, ماں باپ کی دولت پہ بیٹھ کے کھاتے. یاد رکھنا, عقاب کسی کا شکار نہیں کھاتا, تو محمد الرسول اللہ کا عقاب ہے. تو دوسروں کا کمایا کیسے کھا سکتا ہے؟ خود کماؤ, کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بجائے لوگوں کو پالنے کی کوشش کرو. میں تمہیں کہیں اور نہیں لے جاؤں گا. دیکھو, غریب نواز نے غوری کو بلا کے حکومت دی, مگر مجھے بتاؤ, غوری غریب نواز کی چوکھٹ پہ نظر آتا ہے, مگر غوری کی چوکھٹ پہ غریب نواز کبھی نہیں. ہمارے ولیوں نے بتایا, ہمارے ولیوں نے بتایا کہ جس کا رشتہ خدا سے جڑ جاتا ہے اس کی چوکھٹ پہ سب نظر آتے ہیں, وہ یار کے سوا کسی کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتے. در کی ٹھوکریں کھانے والوں, جب تک تم خدا کی چوکھٹ سے لگے ہوئے تھے, تم کسی اور کے دروازے پہ بھیک مانگنے نہیں جاتے تھے. جب سے تم نے میرے اللہ کی چوکھٹ چھوڑ دی ہے, اس وقت سے تم در در کے بھکاری بن رہے ہو. اور میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, سید بادشاہ مخدوم ابن مخدوم بیٹھا ہوا ہے, میں پیشین گوئی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر آج بھی مسجد نہیں بھرو گے, یہ حالات تو بہت کم ہے.
اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملے. بددعا کے طور پہ نہیں، آپ کے سامنے ایک بانگے درا کے طور پر گھنٹی بجائے جا رہا ہوں. غوث پاک کا فقیر تمہیں آگاہ کر کے جا رہا ہے، اگر آج اللہ کی پناہ میں نہیں آؤ گے حالات اس سے بدترین دیکھنے ملیں گے. کہیں پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی امان اٹھا لیتا ہے، اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے. ذرا غور تو کرو، اللہ جس سے پناہ ہٹا لے، اللہ جس سے پناہ ہٹا لے، توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اللہ جس سے پناہ ہٹا لے اس کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ توجہ کرنا، اللہ کی پناہ کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کرنا. دیکھو ایک گنڈا گزرا ہزاروں سال پہلے، دنیا اس کو فرعون کہتی ہے. فرعون آج کل کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج کل کے تناظر میں کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ یہ دستور زباں بندی ہے. کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اور میرے دور کے لوگ اتنے قیمتی نہیں ہے کہ وہ میرے جلسے کا عنوان بنے، اس لیے کہ جس کا عنوان محمد رسول اللہ ہو، کسی ایرے گہرے نتو خیرے پہ میں کیا تقریر کروں. اللہ اکبر. جس کا عنوان ذات خدا بندی ہوا کرتا ہو وہ کسی بھکاری منگتے کا کیا عنوان سلیکٹ کرے. ہمارے عنوان بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ والے ہیں، ہمارا رشتہ غوث و خواجہ سے ہے. تو میں آج کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے ہزاروں سال پہلے کی ایک گنڈے کی بات کر رہا ہوں. توجہ کرنا، اس کو فرعون کہتے ہیں، مصر کا بادشاہ بن گیا تھا. 500 سال تک کہ اس نے حکومت کی. توجہ کرنا، 500 سال تک اس نے حکومت کی، اور کیا کیا اس نے؟ کیسی دہشت مچائی، کیسی اللہ اکبر، کیسی دہشت مچائی. لڑکوں کو ذبح کرتا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا، نسل کشی کرتا، لوگوں کو مار ڈالتا تاکہ دیر تک میری حکومت رہے، دور تک میری حکومت رہے. مگر یاد رکھنا ظلم کی رات بہت طویل نہیں ہوتی، ظلم کی رات بہت مختصر ہوا کرتی ہے. ہر ظلم کی رات کے بعد صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے. یاد رکھنا میرا اللہ رب الفلق ہے. رب الفلق، رب الفلق کا مطلب کیا؟ جو رات کو چیر کر صبح کا اجالا نکالتا ہے، وہ میرا تمہارا رب ہے. کیا ہوا؟ اس فرعون نام کے گنڈے نے بچے ذبح کیے، عورتوں کو زندہ رکھا غلام بنانے کے لیے. پھر قدرت نے اس کی تباہی کا فیصلہ کر لیا. اور یاد رکھنا قدرت جس کی تباہی کا فیصلہ کر لے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. پھر ہوا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کو بھیجا علیہ الصلوۃ والتسلیم. موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کو، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے اپنی پناہ دی. موسیٰ تیرے ساتھ میری پناہ ہے. توجہ کریں، آپ ہلچل نہ کریں، اس لیے کہ میں کوئی خطاب نہیں، صرف اپنے دل کا درد آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا سنجیدگی سے سن لے. بیٹھے ہوئے لوگ بہت اچھے سے سن رہے، ادھر کھڑے ہوئے لوگ بھی بہت اچھے سے سن رہے. میرے یہ عزیزوں میں کچھ وجدانی کیفیت ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا یاد رکھنا ہواؤں کے جھونکے سے درخت اور پودے ہلا کرتے ہیں، پہاڑ نہیں ہلا کرتے. اس لیے آپ کو کوئی اس وقت وجد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے میری گفتگو کو سنیں، توجہ سے سنیں، میں سمجھوں گا بڑی اچھی میزبانی کی. ویسے بھی بھاگلپور آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنے گھر خود آئے ہیں. اس لیے کہ ملت کی محبت اپنی جگہ، احرامیہ کی محبت اپنی جگہ، اور اسی طرح سے حضور صاحب سجادہ کا پیار اپنی جگہ. اور سب سے بڑھ کر جب حضور شہباز اولیاء کے قدموں میں پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی اپنے دامن میں چھپا کر ماں کی طرح سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھ رہا ہو. اللہ اکبر. اس لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنے گھر آئے ہوں. ہم یہاں پر کوئی مہمان کی حیثیت سے نہیں آتے، اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ معروضات بہت پیار سے سن رہے ہو. اور میں تو کہتا ہوں مجھے شاید زندگی بھر یہ محفل یاد رہے گی. رات آدھی ڈھل چکی ہے، اس کے بعد بھی ایسے تازہ دم ہو کر سن رہے ہوں، یوں لگتا ہے جیسے مغرب کی بات کا وقت ہے. بہت اچھے سے سن رہے بھاگلپور والوں. اللہ تمہاری محبتوں کو سلامت رکھے. اور اس کا صحرا بھی اگر کسی کے سر جاتا ہے تو خانوادہ حضور شہباز کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا
अच्छा माहौल बनाया है कि लोग इस वक्त तो सो जाते हैं, सोते हुए को इस वक्त जगने का शऊर कहीं से मिल रहा है, तो वो मखदूम शहबाज की खानकाह है। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर सुन ले, बहुत देर तक कुछ नहीं कहना। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज का जश्न है, थोड़ी देर बाद तसव्वुर बहुत अच्छे अंदाज से सुन ले। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने हजरत मूसा और उनकी कौम को अपनी अमान दी और फिरौन से अपनी अमान को हटा लिया। अल्लाह की अमान क्या चीज है जरा तसव्वुर करना। फिरौन से अमान हटा लिया, मूसा और उनकी कौम को अमान अता की, दरिया फटा, उसमें से रास्ता बन गया। हजरत मूसा भी उसी रास्ते से गुजरे, तवज्जो करना, हजरत मूसा भी उसी रास्ते से गुजरे, फिरौन भी उसी रास्ते से गुजरा। मूसा अलैहिस्सलाम और कौम पार हो गई और फिरौन उसमें गर्क हो गया, डूब गया। क्या फर्क था? मूसा के साथ अल्लाह की अमान और पनाह थी और फिरौन से अमान हट गई थी। रास्ता एक ही है, एक डूबता नजर आया, एक पार होता नजर आया। पता चला खुदा जिसको अमान देता है, दरिया उसके लिए रास्ते पैदा करता है, और खुदा जिससे अमान छीन लेता है, दरिया उसको डुबो करके निशान इबरत बना देता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, अल्लाह उससे अपनी पनाह हटा लेता है, अपनी अमान छीन लेता है। अब बताओ परेशानी क्यों है, मुसीबतें क्यों? याद रखना, इस तरह के 1 करोड़ जलसों से भी इनकलाब नहीं आएगा जब तक के मस्जिद में आने की आदत न डालो। बेनमाजी पर आसमान लानत करता है, बेनमाजी पे जमीन लानत करती है, बेनमाजी पे अल्लाह लानत करता है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, जानबूझकर नमाज छोड़ दे, सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, उसका कोई दीन ही नहीं, उसका दीन नहीं। किस दीन की बात करते हो? किस दीन की बात करते हो? सरकार गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की जमीन पे 90 लाख को ईमान की दौलत, सुभान अल्लाह, 90 लाख। उन्होंने 90 लाख को मुसलमान बनाया। क्या तुम अपने आप को भी मुसलमान बना सके वैसा जैसा गरीब नवाज बनाने आए थे? अपने बच्चों को भी वैसा मुसलमान बनाया जैसे गरीब नवाज बनाने आए थे? लोग कहते हैं तलवार से इस्लाम फैलाएगा, इस्लाम तलवार। मैं पूछता हूँ, गरीब नवाज के बारे में मेरा चैलेंज है, हिंदुस्तान के इतिहास को खंगाल कर बताओ, क्या किसी एक के चेहरे पे मेरे ख्वाजा ने तमाचा भी मारा? क्या बात है, वाह 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 वाह। एक के चेहरे पे तमाचा भी नहीं मारा और 90 लाख को मदीने मुनव्वरा की राह का मुसाफिर बना दिया। 90 लाख किसको कहते हैं? मेरे अजीज, आज खुद के बेटे को नमाजी बनाना मुश्किल है। गरीब नवाज ने मखलूक के इबादत करने वालों को मखलूक के करीब से पेशानी को हटाकर खालिक की बारगाह में झुकाया। गोबर, चूहे और नदी की इबादत करने वालों को अल्लाह की इबादत का शऊर अता किया। आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी मेहनत होगी? गरीब नवाज के मजार पे सिर्फ फूल डाल करके अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होने वालों, जब आज हिंदुस्तान में कोई बेटा या बेटी मुर्तद होते होंगे तो उस वक्त गरीब नवाज के मजार में गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? ये 90 लाख को मुसलमान यूं ही कर दिया गरीब नवाज ने। तारीख पढ़ो गरीब नवाज की। हिंदुस्तान में आने के बाद अव्वल चीज तो गरीब नवाज ने कभी जमीन को पीठ नहीं लगाई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, हमने गरीब नवाज को कभी सोते नहीं देखा। 97 साल की उम्र में इब्तिदा के 27 साल रात को सोते भी थे, दिन को जगते भी थे, रात को सोते थे, दिन को जगते थे, दिन को कभी सोते थे, रात को जगते। आखिरी के 70 साल गरीब नवाज ना दिन को सोए ना रात को सोए। क्या फिक्र थी दीन के लिए? आज हमें रोजी की फिक्र में नींद नहीं आती, बेटी को रिश्ता ना आए तो उसकी फिक्र में नींद नहीं आती, औलाद से गोद खाली हो तो उसकी फिक्र में नींद नहीं आती। गरीब नवाज को नींद क्यों नहीं आती थी पता है? मेरे नाना ने मुझे हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए भेजा, मैं वो जिम्मेदारी को निभा सकूंगा कि नहीं। 70 साल तक कभी बिस्तर को पीट नहीं लगा, 60 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं की।
ख्वाब में रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेटे मोइनुद्दीन तुम शादी नहीं करते? तो ख्वाब से बेदार होकर आंख में आंसू थे, दीन के काम में इतना मसरूफ हुआ कि मैं तो शादी ही भूल गया। बताएं तो सही, एक दरख्त के नीचे गरीब नवाज ने अन्ना सागर के किनारे बरसों गुजारे। क्या बारिश नहीं हुई होगी? क्या सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? क्या राजस्थान की गर्मी नहीं आई होगी? जाके पूछो राजस्थान वालों से, वहां की गर्मी कितनी सख्त होती है, वहां की बारिश कितनी तूफानी होती है, वहां की सर्दी कितनी सख्त होती है। तीन मौसम गरीब नवाज ने बरसों एक दरख्त के नीचे गुजारे। और हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं, जब गरीब नवाज का विसाल हुआ तो आपका कुर्ता जब गुस्ल करते वक्त जिस्म से उतारा गया तो उसका वजन कई किलो का हो गया। कुर्ते का वजन कई किलो का हो गया था। सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, कुर्ता कई किलो का कैसे हो गया? तो फरमाते थे कि मदीने मुनव्वरा से चले थे कुर्ता पहनकर, उसी कुर्ते पे पूरी जिंदगी गुजार दी। जब फटता था तो पेवन लगाते थे, फटता था तो पेवन लगाते थे, फटता था तो पेवन लगाते थे। इतने पेवन लगाए उन्होंने कि पेवन पर पेवन लगने की वजह से कुर्ता तो अपनी जगह खत्म हो गया, पेवन ही पेवन नजर आते थे। और उस पेवन कसरत से लगाने की वजह से कुर्ते का वजन कई किलो हो गया था। उस मेहनत को यूं जाय करोगे? गरीब नवाज की दुआ मिलेगी या फिर उनका कहर मिलेगा? वो तो बड़े करीम है, करीमुल अबवैन है, उनका कहर तो नहीं होगा। लेकिन जरा सोचो तो सही, गौर तो करो। एक बात मुझे याद आई, बहुत खूबसूरत सी बात। एक शख्स बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार गरीब नवाज की चौखट पे गया, सरकार ये हाजत है दे दो, ये हाजत है दे दो, ये हाजत है दे दो, ये हाजत है दे दो। देर हो गई, नहीं मिला कुछ। एक नचनिया आई, रक्कासा, उस नचनिया ने कहा खाजा दे दे, इधर का दे दे, उधर मिल गए। मिल गया तो हाफिज कुरान नेक आदमी को गुस्सा है और उसने कहा ख्वाजा तेरे यहां इंसाफ नहीं है। हाथ उठाए और चौखट पे मारा। तवज्जो कर, हाथ उठाए चौखट पे मारा, तेरे यहां इंसाफ नहीं है, मैं चला, मैं नहीं मांगूंगा। एक नचनिया रक्कासा पापी मुजरिम को फौरन देते हो और मुझे इतनी देर करते हो। हाथ मार के चौखट पे जैसे ही चला, एक खूबसूरत चेहरे वाली, बड़ी बड़ी आंखें, सफेद रोशन सी दाढ़ी। अगर मैं उस चेहरे की अक्कासी इमाम अहले सुन्नत के लबो लहजे में करूं तो यूं कह सकता हूं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, ऐसे नूर तेरा सब। खूबसूरत चेहरा, पुरवजाहत चेहरा। और याद रखना ये कोई लफाजी नहीं है, मैं फिर कहता हूं मैं कोई लफाजी करने वाला आदमी भी नहीं, इसलिए कि मेरे पास अल्फाज का कोई जखीरा भी नहीं। अल्लाह अकबर, इतना हसीन और जमील चेहरा देखा। हाफिज जी जा रहे थे, नेक साहब परहेजगार आदमी जा रहे थे, कहा बाबा रुको, जाओ तुम्हारी मुराद भी पूरी होगी। उन्होंने कहा आप कौन है जनाब जिसके यहाँ मुराद लेकर आए थे? उन्होंने तो कुछ दिया नहीं, आप बशारत दे रहे मुराद पूरी होने की। तो कहा जिसके यहाँ आए थे वही मोइनुद्दीन, जिसके यहाँ आए थे वही मोइनुद्दीन हूँ, जाओ, जल्दी थी ना, ले जाओ तुम्हारी। तो कहा सरकार माफ करना, इतनी ताखीर क्यों की? फरमाया बेटा तू नेक परहेजगार हाफिज कुरान, मेरी चौखट पे बैठ के कुरान पढ़ता था, कुरान मुझे बहुत अच्छा लगता था, तिलावत मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं देने में देर कर रहा था कि अगर जल्दी करूंगा तो तू चला जाएगा, तो तेरा जाना मुझे पसंद न था, इसलिए मैं तुझे देर कर रहा था कि देर करूंगा तो तू बैठा रहेगा, पढ़ता रहेगा, तिलावत करता रहेगा। और मुझे कुरान से बहुत मोहब्बत है और उसकी आवाज मुझे पसंद न थी, इसलिए एक आवाज में मैंने दे करके उसको फौरन भगा दिया, क्योंकि उसकी आवाज मुझे पसंद न थी। तो ऐ अल्लाह के बंदे तुझे जल्दी थी, जा मुराद पूरी का, सरकार माफ करना। और फरमाया जा तो रहा है, जरा जाते जाते कुछ देख कर जा। अपनी पीठ से जैसे कुर्ता हटाया तो देखा 10 उंगलियों का निशान गरीब नवाज की पीठ पर था, 10 उंगलियों का निशान गरीब नवाज की पीठ पे था। हाफिज जी ने रोते हुए कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया
یہ تیری انگلیوں کا نشان ہے. یہ جو تو نے چوکھٹ پہ انگلیاں ماری وہ چوکھٹ پہ نہیں پڑی, اس کی ضرب میری پیٹھ پر پڑی. جاتے جاتے دیکھ کر جا. آپ سے پوچھتا ہوں اگر چوکھٹ پہ انگلیاں ماری جائیں تو پیٹھ پر نشان آتے ہیں. اگر جو دین کی کھیتی کو غریب نواز نے اتنی محنت سے ہری کیا تھا, جب اس کو کاٹا جاتا ہوگا تو غریب نواز کے دل پر کیا نشان آتے ہیں, ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. مسلمانوں بتاؤ, آج اگر بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی. تم جمعہ کی نماز میں بھی نہیں آتے, غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی. رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے, غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی. اپنے موبائل کے اندر جو زنا کی فلمیں چھپا رکھی ہے, غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے سمیٹتے ہوئے ایک بات کرتا ہوں. مجھے بتاؤ, اگر آپ اپنے باپ کی محنت کا احساس نہیں کرتے تو کیا باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے یا بد دعا؟ آپ کے باپ نے طبیل نہیں کرتے, سمیٹتے ہوئے. آپ کے باپ نے تھیلا ڈھکیلتے ہوئے پیسے کمائے, ماں نے برتن پڑوس کے دھلتے ہوئے پیسے کمائے, لوگوں کی محنت مزدوری کرتے ہوئے پیسے کمائے. اس پیسوں کو تم اڑاؤ گے, لٹاؤ گے تو باپ خوش ہوگا کہ ناخوش ہوگا؟ کیا ہوگا بتاؤ؟ ناخوش ہوگا. دعا دے گا کہ بد دعا دے گا؟ محبوب رکھے گا کہ مردود کرے گا؟ مجھے بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانے, باپ کی محنت کا احساس نہ کریں, اس کی کمائی ہوئی دولت کو اڑا دو, آگ لگا دو, ناجائز حرام کاموں میں لٹا دو تو باپ کا اتنا دل دکھتا ہے, باپ اتنا ناراض ہوتا ہے. تو غریب نواز کی وہ محنت جو 40 سالہ محنتیں ہیں, اس محنت کی قدر نہیں کر رہے ہو تو بتاؤ غریب نواز تمہیں دعا دیں گے یا کیا دیں گے؟ آج کل لوگوں کو دین کی کوئی اہمیت نہیں. اگر کہہ دو کہ تم یہ کام کر لو تمہیں ریچارج مفت مل جائے گا تو سب بھاگنے کے لیے دوڑیں گے, اتنے پیسے مل جائیں گے سب بھاگیں گے دوڑیں گے. لیکن جب کہا جائے نماز پڑھو تو جنت ملے گی, لوگوں کو کچھ نہیں پڑی ہے. یہ کام کرو تو اتنا ثواب ملے گا, لوگوں کو کچھ نہیں پڑی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے پوچھتا ہوں, دین کا درد آپ کو کیوں نہیں ہے؟ میں بتاؤں کیوں ہے دین کا درد نہیں ہے. سادات کو دین کا درد کیوں تھا؟ ابھی جنت جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف عشق کی بات ہو رہی. غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے, غریب نواز 70 سال تک نہیں سوتے. سیدہ فاطمہ الزہرا پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتی ہے. مولائے کائنات رات کے آخری پہر میں ایسا روتے ہیں جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے. مولائے کائنات ایسے تڑپتے تھے. امام علی مقام نے کربلا میں آخری سجدے میں جان دی. سیدنا فاروق اعظم مسجد میں شہید ہوئے. صحابہ اور اہل بیت کو دین کا اتنا خیال تھا, ہمیں کیوں خیال نہیں پتا ہے؟ ان کو دین محنت سے ملا تھا, ہمیں دین محنت سے نہیں ملا. مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, مسلمان ہو گئے, کوئی قربانی نہیں دینی پڑی. جب کوئی قربانی دے کر کے انسان کوئی چیز حاصل کرتا ہے تب اس کو درد ہوتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر تمہارا بھی علی اکبر کی طرح جوان بیٹا خاک و خون میں اہمیت کیا ہے؟ اگر تمہاری بیٹی سیدہ سکینہ کی طرح اس کے چہرے پہ بھی تماچے پڑتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ پردے کی اہمیت کیا ہے. اگر تمہارے گھر کی بیٹیاں اور بیٹیوں کا سہاگ اجڑتا دین کی خاطر تو تمہیں احساس ہوتا کہ دین کی اہمیت کیا ہے. صرف محرم میں 10 دن شربت پر خون حسین کو تولنے والوں, ہم سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا؟ خدا کی عزت کی قسم اگر 7 سمندروں کے پانی کو بھی شربت میں تبدیل کر دو تو علی اکبر کے خون کے قطرے کا مقابل نہیں ہو سکتے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ خون رسول کا کی اہمیت کیا ہے, اور ہم نے خون رسول کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے کی کوشش کی ہے. کل قیامت کے دن امام حسین کا سامنا کرو گے تو اگر امام نے کہہ دیا ظالم میں نے دین بچانے کے لیے سکینہ کے چہرے پہ تماچے تک برداشت کیے تھے, علی اکبر جیسے شہزادے کو سوچو تو صحیح 18 سال کے بیٹے کی عمر کیا ہوتی ہے. 18 سال کا
बेटा क्या होता है। अल्लाह अकबर। 10 दिन की महफिलें, 10 दिन का खिचड़ा शरबत, ये सिर्फ न्याज और फातिहा पर खून रसूल को तोड़ रहे हो। मैं न्याज फातिहा शरबत का मुखालिफ नहीं, होता है होता रहेगा, लेकिन इसी पर तोड़ रहे हो। सोचो बेटा क्या होता है। 18 साल का बेटा, अगर बेटा बाइक तेजी से भगाते हुए निकल जाए तो बाप की जान में जान नहीं रहती जब तक वो लौट ना आए। तुम भी बेटों के बाप हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये शर्फ रखता हूँ, बेटा जवान होता है तो उससे कितनी तवक्कुआत वाबस्ता होती है। मेरे इमाम अली मकाम ने एक तरफ 18 साल का बेटा, और वो भी कैसा बेटा, किसी का बेटा दादी के मुशाबे, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, किसी का बेटा बाप के मुशाबे, किसी का बेटा चचा के मुशाबे। मेरे इमाम अली मकाम का शहजादा, अल्लाह के रसूल की तस्वीर, कितना खूबसूरत वो लाडला होगा, कितना खूबसूरत वो शहजादा होगा जो तस्वीर मुस्तफा था, जिसको देखकर लोग मदीने मुनव्वरा आते तो मदीने में मज़ार रसूल की जियारत के बाद अली अकबर को तलाश करते कि अली अकबर को देखेंगे तो रसूलुल्लाह को उनकी तस्वीर नजर आए। जलवे रसूल अली अकबर को देख करके हम देख लेंगे तस्वीर मुस्तफा। लेकिन एक तरफ अल्लाह का दीन है, दूसरी तरफ हम शबीए पैगंबर हैं। मेरे इमाम ने ये नहीं देखा कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। इमाम ने जवान बेटे को लुटा दिया। किस शान से लुटाया। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम का वो शहजादा 3 मरतबा पलट पलट कर आया। इमाम ने फरमाया, अली अकबर मेरे शहजादे तुम पलट कर आते हो। बाबा मैं कईयों को जहन्नम में पहुंचा कर आया हूं, लेकिन आपके बेटे ने आपसे जो मांगा बाबा आपने हमेशा दिया। बाबा आज आपका बेटा सिर्फ पानी के 2 बूंद मांगता है। बाबा मुझे 2 कतरे पानी के पिला दे। मैं हिम्मत रखता हूं कि जालिम से फिर लड़ने की ताकत रखता हूं। तो पता है उस बाप के दिल से पूछो जिसने बेटे की हर हट पूरी की थी, हर मुराद पूरी की थी। जब आखिरी वक्त तो जवान बेटे ने बाप से कहा अब बस सिर्फ पानी के चंद कतरे दे दो, तो पता है क्या कहा, बेटा मेरी सूखी हुई जबान चूस ले और जा, अब तुझे पानी की जरूरत नहीं। साकिए कौसर का जाम लेकर कौसर के किनारे पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की मजलूमियत का कोई अंदाजा तो करे, दीन के लिए क्या कुर्बानी है। लोग जवान बेटे को शादी का दूल्हा बनाते हैं। मेरे इमाम ने इसी दीन के लिए जिसको तुम पीठ के पीछे डाल रहे हो, जिसको तुम पीठ के पीछे डाल रहे हो, इस दीन के लिए जिसको पैरों तले कुचल रहे हो, इस दीन के लिए जिस नबी की सुन्नत को दाढ़ी की शक्ल में मुड़ाकर तुम गटरों में फेंकवा रहे हो। हाँ, इस दीन के लिए आज तुम्हारी बेटियां जो बेपर्दा आवारा गर्दी कर रही है, जराइम कर रही है, और तुमने छोड़ रखा है। तुम्हारे बेटे आवारा गर्दी कर रहे थे इसी दीन के लिए। दीन ये सारे जराइम को जो मना करने वाला था, मेरे इमाम ने इसी दीन के लिए अपने जवान साल बेटे को करबला में ये कह के भेजा कि जा अब पलट कर आना, तेरी और मेरी मुलाकात मैदान महशर में होगी। इब्ने अस्किर लिखते हैं कि जब इमाम अली अकबर जमीन पर गिरे, करबला की जमीन पर, तो सीने में नेजा लगा था, और वो नेजा जब इमाम अली मकाम निकालने के लिए गए तो अली अकबर पाक शहजादा अली अकबर अपने पैरों को जमीन पे रगड़ते थे और बाप से कहते थे, बाबा बड़ी तकलीफ हो रही है, बाबा मेरे सीने से ये नेजा निकाल दे बाबा। बाबा अगर ये नेजा आपने निकाल दिया बाबा तो मैं फिर उनसे लड़ने की ताकत रखता हूँ बाबा। मेरे इमाम ने 56 साल ताकत को इकट्ठा किया, और जब आपने उनके सीने से नेजा खींचा, इब्ने अस्किर कहते हैं कि नेजे की अली पर इमाम अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। अब तक इमाम हुसैन के सर और दाढ़ी के सारे बाल काले थे। जब आपने नेज़े की अली पर 18 साल के बेटे के दिल का टुकड़ा देखा, तो उस वक्त इमाम अली मुकाम पर वो गम का पहाड़ टूटा।
کہ میرے امام کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے جب 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر امام خیمے کی طرف جا رہے تھے تو کرن جھک گئی، کہتے عباس مجھے سہارا دے، سب کی لاشیں اٹھانا آسان ہے، 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھانا آسان نہیں ہے، مجھے سہارا دو عباس۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ زینب نے کہا شہبانو دیکھو، نوجوان بیٹے کی لاش دیکھ کر حسین پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ یہ قربانی ہے نبی کے خاندان کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ 10 منٹ کا ٹائم، وہاں علی اکبر قربان ہے دین کے لیے، یہاں 10 منٹ قربان۔ کون سے سنی ہو؟ سنیت کیا ہے تمہارے پاس؟ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ مسلمانیت کیا ہے؟ بتاؤ۔ جو قوم اپنے نبی کے خاندان کی قربانی کی قدر نہ کرے، وہ قوم قدر کی جائے گی، اس قوم کی عزت ہوگی، اس قوم کا وقار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر یاد رکھنا دنیا کی قوموں کے شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہونا چاہتے ہو، اپنے بزرگوں کی قربانی کو بھول چکے، کل سامنا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ظالم، میرے بیٹوں کے خون کا تو نے کیا حق ادا کیا؟ صرف نعرے، صرف زبانی باتیں؟ اگر اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا تو کیا جواب دو؟ کیا جواب ہوگا؟ دین کی اہمیت اس لیے نہیں، سود کے دھندے آپ کریں، جوا آپ کھیلیں، عورتوں پر پاپ کی نظر آپ ڈالیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ محققین اور جو بڑے بڑے اسکالر کہہ رہے ہیں ہر 1 منٹ پر مسلم بستی میں 3 بار زنا ہوتا ہے۔ کہاں تک وہ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ حالات ہو گئے۔ سب سے بڑی مجرم قوم مسلمان ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حالات تو دیکھو، حالات تو دیکھو۔ سرکار غریب نواز کی محنتیں، غوث پاک کی محنتیں، امام حسین کی محنتیں، مخدوم شہباز کی محنتیں، صابر پاک کی محنتیں، محبوب الہی کی محنتیں، یہ جو 5 مرتبہ آواز گونج رہی ہے نا پوری دنیا میں اذان کی، کیوں؟ یہ محنتیں، ان محنتوں کی قدر کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ آؤ، اگر ولیوں کی دعا چاہیے، ولیوں کی برکتیں چاہیے، ولیوں کی نعمتیں چاہیے، ان کی محنتوں کی قدر کرو، عہد کرو۔ کتنا بھی قیمتی کام ہو، نماز کے وقت تو چھوڑ دیں، نماز پڑھیں گے۔ نماز کبھی تر غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کر دے۔ آخری بات، اختتامی بات، سرکار غریب نواز نے بڑی محنت کی۔ اب توجہ کرے، ایک اینڈ پہ بات پہنچ، اس لیے کہ بات ایسی نکل آئی اب علی اکبر کے ذکر کے بعد پھر کوئی ذکر کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں۔ میرے بادشاہ میرے شہزادے مولا علی اکبر پاک، ان کے ذکر کے بعد اب کون سا ذکر کروں؟ لیکن مجھے مخدوم صاحب نے فرمایا تھا 2 گھنٹے بولنا، مگر اب میں کیا عرض کروں، لیکن آخری بات عرض کروں۔ غریب نواز نے بہت محنت کی، وقت کا بادشاہ غریب نواز کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیکھو بادشاہ اہل اقتدار ستاتے رہے، بادشاہ نے بہت ستایا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا۔ پتھر پھینکا جادو کے ذریعے سے، انگلی پہ روک لیا گیا، سانپ پھینکے، بچھو پھینکے، یہ کیا وہ، بہت کچھ کر لیا۔ آخری میں کیا بات آئی؟ ایک بہت بڑا جادوگر بلایا۔ ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا، ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس فقیر پر جادو کر، اگر تو جادو کرے گا تو بھارت محفوظ ہو جائے گا اس فقیر سے۔ اس نے سارے جادو آزما لیے، بہت محنتیں کر لی، کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اس کو بادشاہ نے بلا کے کہا، جادوگر کو، بڑا جادوگر تھا، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ آپ سب سمجھتے ہیں، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے جادوگر کو بلا کے کہا جادو کیوں نہیں ہو رہا اس پر؟ تو پتہ ہے جادوگر نے کیا کہا؟ دیکھو دشمن بھی گواہی دے کردار کی۔ جادوگر نے کہا مہاراج میں نے جادو کے زور سے اس کی پوری زندگی کی اسٹڈی کر لی، پوری زندگی پڑھ لی، اس پہ کبھی جادو نہیں ہو سکتا، جادو کا اثر اس پہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں اس پہ جادو کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے کہا اس کی آنکھیں، اس کی نگاہیں
اتنی پاکیزہ اور پوتر ہے کہ اپنی آنکھ سے اس نے کسی عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالی. اپنی آنکھ سے اس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی، اس لیے اس پر جادو نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک ذمہ داری لے لیں کہ لڑکیاں اس کے پاس بھیج دیں اور اس فقیر کی آنکھوں کو ناپاک کر دیں، بس ایک بار وہ لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ لیں، پھر دیکھو میں جادو کروں گا، یا تو یہ مر جائے گا، یا بھارت چھوڑ کے چلا جائے گا، یا پھر یہ پاگل ہو جائے گا. تینوں میں سے کوئی ایک ذمہ داری. بادشاہ نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا میرے خواجہ کو، اس لیے کہ ظالموں نے اہل اللہ کو ہمیشہ اپنی طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ اپنی طرح سمجھنے کا بھوت کوئی پرانا کوئی نیا نہیں ہے ظالموں کا. اہل ظلم نے ہمیشہ اہل اللہ کو اپنی طرح سمجھنے کی کوشش کی. کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا ارے اتنی چھوٹی سی بات ہے، ہندوستان خوبصورت لوگوں کا شہر ہے، اور وہ بھی راجستھان، جہاں کا پتھر بھی سفید ہوتا ہے، تو وہاں کی ناریاں، وہاں کی لڑکیاں کتنی خوبصورت ہوگی. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مرد موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے. جب موم آگ کے قریب جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، اور اگر نہ پگھلے تو کم سے کم نرم ضرور ہو جاتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اجمیر شریف کی چند خوبصورت لڑکیوں کو جمع کیا، اور اپنی طرح سمجھ کر میرے خواجہ کو اس نے لڑکیوں سے کہا جاؤ، وہ فقیر بیٹھا ہے. یہ فقیر جو مانگنے والوں کو کہتے ہیں، یہ وہ فقیر نہیں، یہ تو بھکاری ہوتے مانگنے والے. یہ وہ فقیر جس کی فا، جس کی قاف، جس کی یا، جس کی را کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے. اللہ اکبر. وہ رسول اللہ کا فقیر، وہ محمد الرسول اللہ کا فقیر، وہ فقر سے فقیر، وہ فاقہ سے فقیر، وہ یاد الہی کا فقیر، وہ رب کی محبت میں گم ہونے والا فقیر. اللہ اکبر. جس کی جھولی میں مانگنے کا تصور نہیں بلکہ عطا کا تصور تھا، عطائیں ہی عطائیں تھی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اللہ اللہ، لڑکیوں کو بھیجا. لڑکیاں گئی، پازیب بجائی، پازیب بجا کر کے دیکھا کہ سرکار غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھے. بابا قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں غریب نواز ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے، اور جس دن آنکھ کھول لیتے تھے اور جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے. آنکھ کھول کے جس کو دیکھ لیا اس کو ولی بنا دیتے. یہ ان کی نگاہ کی تاثیر تھی. سمجھتے کیا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت رسول اللہ کی زیارت کا کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا میں کوئی وظیفہ ایسا نہیں جانتا جس سے رسول اللہ کی زیارت حتمی طور پر ہو، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں اگر نگاہیں پاک کر لو، اگر نگاہیں پاک کر لو تو جدھر نظر اٹھاؤ گے ادھر یار کا جلوہ نظر آئے. وہی جلوہ شہر کا شہر ہے، وہی جلوہ شہر کا شہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاک ہے، وہی دھار ہے. جلوہ آنکھیں پاک تو کر، آنکھ مانا تیری جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ مانا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے. آنکھیں پاک تو کرو، ستاروں کی انجمن دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا. شفق کا جمال دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا. افق کی سرخی دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا. پھولوں کو دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا. اس لیے کہ ہر پھول میں بو تیری، ہر شبنم میں ذو تیری. بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ. اللہ اکبر. وہ جلوہ ہر جگہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آنکھیں تو پاک کرو. جو آنکھیں روزانہ کیا کیا دیکھتی. سرکار مولائے کائنات کا ایک قول یاد آیا. میرے مولا سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر کیا علی ہے، علی کیا علی ہے. دنیا غوث اعظم کو سمجھ نہ سکی، علی کو کب سمجھے گی. دنیا غریب نواز کو نہ سمجھ سکی، علی کو کب سمجھے گی. ارے نسل کو سمجھ نہ سکے، نسل کو سمجھنے چاہیے. علی
करूं तो काजी सनाउल्लाह पानी पति फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जिसको विलायत मिली है अली की वजह से मिली है। अली ने सबको वली बनाया। तो मैंने दौरे आदम से आज तक की सरसरी नजर डाली तो देखा जिसने पलक के झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को सुलेमान की बारगाह में पेश किया, उस आसिफ बिन बरखिया को भी वली बनाने वाला अली है। जब आसिफ ऐसे है तो अली के मुर्तजा कैसे हो? हैदर 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 हैदर। अभी मैं अफसल और तफसील की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा अकीदा वही है जो अहले सुन्नत का अकीदा है। खिलाफत अलग तरतीब है, फजीलत अलग तरतीब है, लेकिन ये फजाइल मौला अली है। मेरे इमाम कहते हैं जब तक अली अली नहीं करता उस वक्त तक कोई वली नहीं बनता। कहते सलामी जिसने दरगाह हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। लोग अली अली इसलिए करने नहीं देते कि हुकूमतें जानती है जिस दिन मुसलमान अली अली करेगा उससे बहादुर कोई नहीं हो सकता। इस कौम को बुज़दिल बनाना है तो अली से दूर कर दो। इस कौम को बुज़दिल बनाना है तो अली। लोग कहते पहले तो हम बहादुर थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे, नूरुद्दीन जंगी पैदा होते थे, टीपू सुल्तान पैदा होते थे। मैंने कहा क्यों होते थे? खतरा में भी अली पढ़ा जाता था, शादी में भी अली पढ़ा जाता था, मस्जिदों में भी अली पढ़ा जाता था। बल्कि सहाबा कहते हैं मोमिन और मुनाफिक में फर्क करना हो तब भी अली अली नहीं आ जाता था। हैदर 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 हैदर। मगर हाँ अली अली करने में सहाबा की गुस्ताख न बनना, अली अली करते रहना मगर एहतराम सहाबा के साथ, ताज़ीम सहाबा के साथ, अज़मत सहाबा के साथ। तो बात अर्ज कर रहा था मौला मुश्किल कुशा का जिक्र आ गया। मौला पाक फरमाते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि मैंने जानबूझकर कसदन अपना सतर कभी नहीं देखा। तवज्जो नहीं आपकी, कोई बात नहीं। हाँ मौला पाक फरमाते हैं जब लोग थक जाते हैं तो जिक्र अली नहीं करना चाहिए। जब लोग थक जाएं तो जिक्र अली नहीं करना चाहिए। और अगर जिक्र अली करें, मेरे आका फरमाते हैं अली का जिक्र करके अपनी महफिल को जिंदा किया करो। कौम की बुज़दिली खत्म करना है तो जिक्र अली कर, लेकिन एहतराम सहाबा के साथ, फज़ाइल सहाबा के साथ, अज़मत सहाबा की, क्योंकि अली वो है कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली वो है खैबर को उखाड़ते हैं। इत्तेफाक की बात यह है, एक रिवायत में आता है खैबर उखाड़ा तलवार किसी ने छीन ली। तवज्जो है, खैबर उखाड़ा किसी ने तलवार छीन ली। मेरे मौला ने खैबर के दरवाजे ही को ढाल बना लिया। जो खैबर का दरवाजा ढाल बनाया उसे अली कहते हैं। तवज्जो फरमाए। और जब उठा करके फेंक दिया तो 8 लोग भी मिलकर के उसको उठा ना सके। 40 लोगों ने हिम्मत की है तब वो दरवाजा उठाया गया है। मौला मुश्किल कुशा की शान ये, अली के मुर्तजा की शान ये। और अल्लाह अकबर, एक बात और बता दूं, तवज्जो करें तो बात आ गई तो अर्ज कर दूं, कैसा सकी घराना है अली का, कैसा सकी घराना है। अल्लाह अकबर। ऐन जंग के मौके पर एक यहूदी ने हाथ फैला दिए। बहुत खूबसूरत बात आ गई है
یہودی نے جب دیکھا کہ علی کی تلوار اٹھی ہے، تلوار اٹھی تو ہاتھ پھیلا دیا، دشمن نے کہا علی تمہاری تلوار دے دے۔ تلوار اٹھی مارنے کے لیے، تلوار، اور اس نے ہاتھ پھیلا کہا تلوار دے دو، مولا نے تلوار دے دی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بھاگلپور والوں، علی کے شہباز کے پڑوس میں رہتے ہو اور آپ علی کے مرتضیٰ کی بات پر، پھر مجھے وہ چیز آپ میں نظر نہیں آتی جو آنا چاہیے۔ 450 سال سے اس مٹی پہ رہتے ہو۔ مجھے جب ذکر علی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر مجھے علی کے کلندر چاہیے، 72 ہو تو پھر مزہ ہے، ہزاروں کا مجمع نہیں چاہیے، دل والے 72 ہو۔ بہرحال آپ توجہ کریں نہ کریں، میں مخدوم شہباز کی نگری میں پڑھ رہا ہوں، ان کے دادا کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ضرور توجہ کریں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہودی نے ہاتھ پھیلائے، مولا نے تلوار اٹھائی، بچنے کے لیے ہاتھ تلوار دے دی، مولا نے دے دی۔ میرا موقف نہیں ہے، اس نے کہا نقل کفر کفر نہ باشا، اگر کفر نقل کے طور پہ بیان کرو تو یہ کفر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا علی یا تو بڑا بے وقوف ہے، بولو معاذ اللہ۔ اس نے دشمن دنت آئی، دشمن تو ایسے ہی پکتا ہے، تو یا بے وقوف ہے تو، یا پھر تو ہے بڑا بہادر۔ دوسری بات صحیح تھی، دوسری بات اس نے کہا یا تو بے وقوف ہے معاذ اللہ، یا تو ہے بڑا بہادر۔ کوئی تلوار بھی دیتا ہے اپنے دشمن کو؟ مولا علی نے کہا میرے گھر کی ریت ہے، ہم دوست کو دشمن نہیں دیکھا کرتے جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ جو دشمن کو حالت جنگ میں بھیگ دے، وہ اپنے ملنگوں کو خالی کیسے بھیج سکتا؟ اس در سے وابستہ اسلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، علی ہے۔ کیا شان ہے خاندان رسول، آؤ در زہرا پھیلائے دامن، نسلیں ہے کریموں کی لجپال گھرانہ۔ یہ غریب نواز کی اصل ہے، اصل جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ بات تو میں آخری عرض کرنے چلا تھا، تو عرض کیا کر رہا تھا؟ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، میرے مولا میں نے قصداً جان بوجھ کر کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا، تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ تو مجبوری بھی ہے، یہ تو ضرورت بھی ہے، پھر آپ نے اپنا سطر قصداً کیوں نہیں دیکھا؟ تو فرماتے ہیں جن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے جان بوجھ کر اپنا سطر دیکھوں، میرے غیرت عشق نے گوارا نہیں، خود کا سطر دیکھنا غیرت عشق گوارا نہیں کرتا۔ زنا کے مناظر کیسے دیکھ لیتے ہو، گندی پکچریں کیسے دیکھ لیتے ہو، گندی فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہو؟ کہاں ہو مسلمانوں؟ سنیت کس کا نام تھا؟ تم کہاں گر گئے؟ تو بات کیا عرض کر رہا تھا؟ ہندوستان کے بادشاہ نے غریب نواز کو اپنی طرح سمجھا اور چند لڑکیوں کو بھیجا، جاؤ اس کی آنکھوں کو گندا کر دو، وطن سے دور درخت کے نیچے کنا ساگر کے کنارے بیٹھا ہے، مرد کو ورگلانا کون سی بری بات ہے؟ کتنی خوبصورت لڑکیاں تھی، وہ آئی، آنے کے بعد بازیں بجائی، غریب نواز آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بیٹھا۔ حضور شیخ المشائخ
میرے مرشد سیدی اشرفی میاں فرماتے ہیں مسلمان سر جھکا کے کیوں بیٹھتا ہے؟ عاشق سر جھکا کے کیوں بیٹھتا؟ کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں؟ یہ راز اے اشرفی بتا دو۔ سر جھکا کے کیوں بیٹھتے؟ جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں؟ یہ راز اے اشرفی بتا دو۔ تمہیں تصور ہوا ہے کس کا؟ یہ کس کی شکل ہنسی ہے؟ غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، وہ آئی بازے بجائی بجا کر کے جب نازک پیر کی پنڈلیاں تھک گئی چلی گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں، تکتا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اس نے کہا تم سب ناکارہ و بدماش جاؤ یہاں سے، یہ کام میری بیٹی کرے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا دی، خوبصورت بیٹی، حسین بیٹی، جمیل بیٹی۔ اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے حسن کا نقشہ کھینچوں تو یوں کہہ سکتا ہوں اس کا قد کیا تھا؟ سرو کا درخت۔ اس کا چلنا کیا تھا؟ ایسا لگے کہ جیسے مور اپنی اتراتی انداز میں کرام ناز کر رہا ہو۔ جب وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کوئی ہرن چوکری بھر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں کیا تھی؟ نرگس کے پھول۔ اس کے بال کیا تھے؟ سنبل کا پودا۔ اس کے رخسار ایسا لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کوئی کنول مسکرایا ہو۔ اس کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، وہ صورت تھی یا مورت تھی تاریخ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہندوستان کا شاعر اگر اس کا نقشہ کھینچے تو یوں کہے اس کا چہرہ بنارس کی صبح تھی یا اس کے بال متھرا کی شام۔ اتنی خوبصورت، حسین، جمیل، حسن کی ملکہ جب ہندوستان کا 16 سنگھار کر کے اور مخصوص لباس پہن کر ناز نخرے کے ساتھ ادائے دل ربانہ سے چلی تو ہزاروں منچلوں نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا ہوگا کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اور کس کو ورگلانا تھا؟ جس کی آنکھوں میں مدینے اور نجف کا سرما لگا، جس کے دل میں آمینہ کا لال بستا تھا، جو آنکھ بھی بند کرتا تھا تو یار کے تصور میں، جو آنکھیں کھولتا تھا تو یار کے تصور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جس کی زندگی کا مطمع نظر تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی انا ساگر کے پاس آئی اور انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالا، اور بدن پہ ڈالنے کے بعد اب میری زبان حیا خاموش ہوئی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کپڑے پہن کر پانی بدن پہ ڈالے تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہوگا کہ کپڑے پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو جاتا ہوگا۔ وہ لڑکی نے ایسے ہی کیا اور اپنے پازے بجانے شروع کیے، لیکن جس کے کانوں میں محبوب کی آواز کا رس بولا جا رہا ہے وہ کسی کے پازے پر کیا آواز بھر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! جس کو رسول اللہ نے مدینے سے ہندوستان بھیجنے کے لیے اپنے سینے سے لگا کر کے بھیجا ہو، اپنا جلوہ بسا کر بھیجا ہو، وہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! وہ لڑکی نے پازے بجا بجا کر جب اس کے نازک پنڈلیاں تھک گئی تو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے اس نے ایک آواز ہی لگا دی، بے تکلف ہو کر، بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر دیکھ تو لے تاکہ باپ کی ڈانٹی سننے سے بچ جاؤں۔ جیسی کا معین الدین میری طرف ایک نظر دیکھ تو لے تاکہ باپ کی ڈانٹ سننے سے بچ جاؤں۔ میرے خواجہ نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا، آنکھ کھولنے سے پہلے اپنی چادر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بیٹی اجنبی مردوں کے سامنے اس حالت میں اسلام آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب بارگاہ رسالت میں بغیر دوپٹے کے لائی گئی تو رسول اللہ نے اپنی چادر اس کو اڑا کر قیامت تک پیغام دے دیا، مومن کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، دوست کی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ میرے خواجہ نے اپنی چادر دی تو لڑکی نے کہا، معین الدین تم مجھے بیٹی کہتے ہو؟ میرا بابا تو کہتا ہے کہ مسلمان عیاش ہے، مسلمان ظالم ہے، مسلمان جو ہے وہ زانی ہے، مسلمان عورتوں کا لالچی، آپ بیٹی کہتے ہو؟ گویا میرے قریب نواز نے اس کو سمجھایا ہوگا، بیٹی ہمارے یہاں یہی دستور ہے، جب ہم کسی عورت سے ملتے ہیں برابر کی ہو تو بہن، چھوٹی ہو تو بیٹی، بڑی ہو تو ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے کوئی بھی چوتھا رشتہ اسلام لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس تقدس کے ساتھ عورتوں سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا یہی اسلام ہے؟ غریب نواز کا انداز جذباتی نہیں، نعرے نہیں، غلط جملے نہیں، دشمن کے لیے بھی احتیاط کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی تیرا باپ جو کہتا ہے، یہ نہیں کہا غلط کہتا ہے، نہیں کہا، دشمن کے لیے جملوں کا احتیاط۔
दुश्मन के लिए जुमलों का एहतियात देते। क्या फरमाया? गलत कहता नहीं कहा, बेटी तेरा बाप जो कहता है वो गलत फहमी में कहता है, वो दीन नहीं है वो जो कह रहा है, मैं जो कह रहा हूँ यही मेरा दीन है, यही मेरे नाना ने बताया। उस लड़की ने कहा, मोइनुद्दीन अगर यही दीन है तो मुझे भी कलमा पढ़ाओ। इस्लाम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।